اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی وٹ واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، دوسری آئینی ترمیم کیا تھی؟ اچھا بیٹا یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوتی ہے یا آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون ملک میں بنا ہوا ہے، ملکی حالات کے پیش نظر ان قانون میں جو چینجز کرنی پڑتی ہیں، تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، امینڈمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ ایک ہی ملک تھا، پاکستان۔ بنگلہ دیش والی سائیڈ کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے۔ جی بچوں، تو اب اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں، انگلش میڈیم بھی اردو میڈیم بھی، دونوں کو ہی میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں بک پہ کا جو آئین ہے کیسے منسوخ ہوا۔ تو پیج 57، تو یہ پیج 57 پہ آ جائیں جی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 3 کے پاک اسٹڈیز کے کوشچن آنسر کریں گے۔ اچھا بیٹا، جو نئے بچے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ میں نے ایگزیکٹ بک کی ورڈنگ کی ہے، بک پہ بھی میں مارک کروا دوں گا، اردو میڈیم بھی مارک کروا دوں گا، انگلش میڈیم بھی مارک کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو مارک کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی یہ کوشچن ہے، یہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے، اور 2 نمبر کے پیپر 2 نمبر کے مارکس کے جو سوال ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ چاہیے نہیں ہوتا، اور ہم کٹ بھی نہیں لگاتے سکتے درمیان سے، ہمیں وہی چیز چھوٹی کر کے لکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے مارکس ڈیڈکٹ نہ ہو، کم نہ ہو۔ تو میں نے بیٹا آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ یہ لکھ دیے ہیں، مارکس بھی پورے آئیں گے اور آسان بھی کر کے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو بک پہ بھی میں مارک کروا دوں گا، لیکن اچھی چیز بیٹا یہی ہے کہ آپ ہر چیپٹر کے 8 چیپٹر ہیں ٹوٹل، اور ان کی ایکسرسائز سے ہی 50 نمبر کے آنے ہیں، تو آپ ان کے نوٹس بنا لیں جو میں آپ کو لکھ کے دوں گا، اور میں ابھی ویڈیو میں بولوں گا، دیکھیے گا، میں بھی آپ نے تیار بھی کر رکھی ہو یا کرنی ہو، آپ سنیں گے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو یاد رہے گا بورڈ کے پیپر تک، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ویڈیو آپ نے پوری سن ضرور لینی ہے، آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یہی باتیں میری آپ کے پیپر میں گونج رہی ہوں گی اور آپ کو سوال یاد آ رہے ہوں گے انشاءاللہ، میں اس طرح بولوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں بیٹا، اس ذہن سے کہ یہ ہمارے پرفیکٹ لکھے ہوئے ہیں، مارکس نہیں کٹیں گے، یہی آنے ہیں، اور سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں بیٹا، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، ٹھیک ہے، جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اچھا جی، وین اینڈ پہلا ہمارا کوشچن ہے ایکسرسائز کا، وین اینڈ وائی واز لیاقت علی خان گیون دا ٹائٹل آف قائد ملت؟ لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب کب اور کیوں دیا گیا؟ اچھا بیٹا، on 16 October 1951 he was assassinated by gunfire during a speech at Company Bagh, Rawalpindi. In recognition of his great service, the nation gave him the title Leader of the Nation. 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک تقریر کے دوران انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی عظیم خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں قائد ملت کا خطاب دیا، اور کمپنی باغ کا نام بدل کر لیاقت باغ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اب یہ ہمارے دیکھیں 2 کوشچن ہیں، 2 پارٹ ہیں کوشچن کے، یہ دیکھیں یہ والے کہ کب دیا گیا، 16 اکتوبر ہے اور 1951 ہے، ٹھیک ہے، 16 اکتوبر 1951 یاد رکھیں، 16 اکتوبر 1951، اور کس وجہ سے؟ عظیم خدمات کے اعتراف میں، اور وہ کمپنی راولپنڈی میں ایک باغ ہے جس کا نام ہے کمپنی باغ، تو وہاں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں کسی نے گولی مار دی، اور وہاں پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، اور پھر اس کمپنی باغ کا نام تبدیل کر کے آج بھی وہ لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری 2 ڈیٹ یاد رکھنی ہے، 16 اکتوبر 1951 کو وہ کمپنی باغ میں تقریر کر رہے تھے، انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا، تو ان کی عظیم خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں قائد ملت کا خطاب دیا، اور کمپنی باغ کا نام بدل کر لیاقت باغ رکھ دیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس، What is meant by the constitutional framework of the legal framework order؟ آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر سے کیا مراد ہے؟ اچھا بیٹا، 1961 کی بات ہے، نومبر 1961 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل یحییٰ خان ہوتے تھے، یعنی آرمی کے چیف، اس وقت حکومت نہیں تھی، فوج نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی 1961۔ عبوری آئین بیٹا آپ یوں سمجھ لیں، مطلب ایک عارضی آئین، عارضی طور پہ جو آئین بناتے ہیں نا اس کو عبوری آئین کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک عبوری آئین کی تشکیل کی ایک کمیشن بنایا 30 مارچ 1970 کو، اس کمیشن نے، یعنی چند ایک لوگوں کا گروپ بنایا، اس کو کمیشن کہہ رہے ہیں، کہ ایک عبوری آئین، ایک عارضی آئین بنا دیا جسے لیگل فریم ورک آرڈر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سمجھ آئی بات کی کہ جو جنرل
نومبر 1969 کی بات ہے، جب جنرل یحییٰ خان آرمی چیف تھا، یہی صدر بنا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک عبوری آئین کی تشکیل کے لیے ایک عارضی آئین بنانا چاہا، کیونکہ گورنمنٹ تو تھی نہیں، تو ایک عارضی آئین قانون بنانا چاہا ملک کا، تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا، ایک کمیشن تشکیل دیا، ٹھیک ہے، قائم کیا۔ تو 30 مارچ 1970 کو اس کمیشن نے، اس گروپ آف پیپل نے ایک عبوری آئین جاری کیا، یعنی ایک عارضی آئین بنایا، اس آئین کو، اس قانون کو لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تیسرا کوشچن ہمارے پاس، ہاؤ واز دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 ایبروگیٹڈ؟ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا؟ اچھا بیٹا یاد رہے، جو سب سے پہلا قانون ملک کا بنا تھا پاکستان کا، وہ 1956 کو بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو 1956 کا قانون یا آئین ہمارا بنا تھا، وہ کینسل کیسے ہو گیا، منسوخ کیسے ہو گیا؟ ایبروگیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ ہو جانا۔ تو ہوا یہ تھا کہ اکتوبر 1958 میں، یعنی اکتوبر تھا اور 1958 تھا، 1958 تھا، پاک فوج کے کمانڈر ان چیف، یعنی اس وقت کے آرمی چیف جو جنرل محمد ایوب خان تھے، انہوں نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا، یعنی جو جمہوریت تھی، جو اس وقت حکومت تھی، ان کو ختم کر دیا، برطرف کر دیا، اور فوجی حکومت قائم کر دی۔ تو جب بیٹا فوج اختیارات سنبھال لیتی ہے، تو پھر جو آئین ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، وہ جو آئین ہے آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب مجھے مطلب کیسے منسوخ ہوا، مجھے پتا چل گیا کہ 1958 کا اکتوبر 1958 تھا، پاک فوج نے کہ جو کمانڈر ان چیف قائد آرمی چیف قائد جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا تھا، فوجی حکومت قائم کی تھی، تمام اختیارات خود سنبھال لیے تھے، اور 1956 کا جو آئین تھا وہ کینسل ہو گیا تھا، ایبروگیٹ ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی رائٹ دا پرائمری کاز آف دا 1948 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ پاکستان میں نا پہلی جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ 1948 کی ہوئی۔ تو سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ 1948 یعنی 1947 میں تو دونوں ملک آزاد ہوئے، تو 1948 میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کشمیر کا تنازع، یعنی جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ کشمیر کا تنازع تھا، کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی وجہ سے جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کشمیر کے راجا نے جو ہے مطلب انڈیا کی طرف معاہدہ کر دیا، حالانکہ کشمیر کی عوام یہ چاہتی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کشمیر کا تنازع تھا۔ اس جنگ کو پہلی جنگ کشمیر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ کوسچن، وٹ از مینٹ بائی کانسٹیٹیوشن؟ آئین سے کیا مراد ہے؟ تو آئین کسی ملک کے بنیادی اصولوں، قوانین اور ضابطوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ 3 لفظ آپ نے یوز کرنے ہیں، فنڈامنٹل پرنسپل ہیں، بنیادی اصول ہیں، لاز ہیں، قوانین ہیں، اینڈ ریگولیشن آف دا کنٹری ہیں، اور ضابطوں کا مجموعہ ہے، جو حکومت کے اختیارات اور فرائض کو متعین کرتا ہے، یعنی حکومت کے کیا فرض ہیں، انہیں عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، فرائض کیا ہیں، اور ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی پاور کیا ہے، یہ ہدایات کا ڈھانچہ بیان کرتا ہے، اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے کہ یعنی آئین قانون ملک کا کیا ہوتا ہے، بنیادی اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، حکومت کے کیا اختیارات ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں، اور یہ ہدایات کا ڈھانچہ بھی بیان کرتا ہے، اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، یعنی شہریوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، سٹیزنز کے، ان کی بھی گارنٹی کرتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے ہمارے پاس، مینشن اینی 3 ایڈمنسٹریٹو ریفارم آف قائد اعظم محمد علی جناح ایز گورنر جنرل۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بحیثیت گورنر جنرل کی کوئی سی 3 انتظامی اصلاحات کا ذکر کریں۔ یعنی پہلے گورنر جنرل جو تھے پاکستان کے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، تو انہوں نے 3 کون سی خدمات دیں؟ اچھا دیکھیں، میں نے پہلے درمیان سے 3 لی ہیں، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹا انہوں نے نا کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، آسان سی بات ہے، یعنی ابھی ہمارا جو دارالحکومت ہے، ابھی جو ہمارا کیپٹل ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہے، لیکن شروع میں ہمارا جو کیپٹل اور دارالحکومت ہوتا تھا کراچی ہوتا تھا۔ ایک بات، آپ نے بھارت سے افسران کی منتقلی کے لیے خصوصی گاڑیاں بھی چلائیں، سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے ایک ہوائی کمپنی کے ساتھ معاہدے کیے۔ اچھا بیٹا یہ آپ ذہن میں رکھیں، افسران کو یا سرکاری ملازمین کو بھارت سے لانے کے لیے کام ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں بیٹا،
آپ یوں سمجھیں ایک ملک نیا بنا ہے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی لوگ نہیں ہیں، تو اکثر مسلمان جو کہ انڈیا یعنی اس وقت بر صغیر تھا تو وہاں پہ انتظامی معاملات میں تھے، کوئی اے سی تھا، کوئی ڈی سی تھا، کوئی انتظام سنبھالتے تھے، تو وہ آنا تو چاہتے تھے پاکستان میں، لیکن کیونکہ ان کی تو آلریڈی جاب ہے بر صغیر کے اندر، انڈیا کے اندر، وہ تو آلریڈی افسر ہے وہاں پہ، تو وہ آنا تو چاہتے تھے لیکن آ نہیں سکتے تھے کیونکہ گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، تو قائد اعظم نے آپ نے بھارت سے افسران کی منتقلی کے لیے خصوصی گاڑیاں بھی چلائیں اور سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے ایک ہوائی کمپنی کے ساتھ معاہدے بھی کیے، ٹھیک ہے، تو یہ تین آپ نے اس کے کارنامے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی وٹ از مینٹ بائی یوم تکبیر، یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ بیٹا 28 مئی جب بھی آتا ہے نا تو اس دن ہم یوم تکبیر مناتے ہیں۔ اس دن ہوا کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس دن پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا تھا، یعنی نیوکلیر پاور پہلے پاکستان نہیں تھا، تو 28 مئی کو جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ وہ اور ان کی ٹیم نے مل کے ایٹمی دھماکے کی اور پاکستان جو ہے ایک نیوکلیر پاور بن گیا تھا، تو تو اس دن کی یاد میں ہم 28 مئی یعنی یوم تکبیر مناتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب دا بیک گراؤنڈ آف آپریشن بنیان المرصوص، آپریشن بنیان المرصوص کا پس منظر بیان کریں۔ اچھا بیٹا یہ تو میرے خیال میں آپ کو سارا ہی کچھ خود پتہ ہے، یہ کوشچن ہوا کیا تھا، مطلب 22 اپریل 2025 کی بات ہے، بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک دہشت گرد حملے میں کئی سیاح ہلاک ہو گئے، یعنی بھارتی جو علاقہ تھا وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے، یعنی جو وہ کشمیر جو انڈیا کے انڈر آتا ہے، وہاں پہ ایک کسی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور کئی جو سیاح تھے یعنی وہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، دہشت گردوں نے حملے کیے، وہ ہر جگہ ہر ملک میں دہشت گرد حملے کرتے ہیں، تو بھارت نے اس کا بے بنیاد الزام پاکستان پر لگا دیا، یعنی بے بنیاد الزام کا مطلب ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کہا کہ یہ تو پاکستان نے کروائے ہیں، اور پھر سرحد بند کر دی، اور پھر جو سندھ طاس معاہدے کو اس کو معطل کر دیا، پاکستان میں کے جو سفارتکار تھے انڈیا میں، ہر ملک میں نا فورن سفارتکار ہوتے ہیں، سفارتکار آپ یوں سمجھے کہ نمائندے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کے نمائندے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے نمائندے امریکہ میں جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خیر ان کو نکال دیا اور پاکستانی شہریوں کے ویزے بھی منسوخ کر دیے، اس کے علاوہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر فائرنگ بھی شروع ہو گئی، تو اس سے پھر وہ جنگ چھڑ گئی، اور یہ پھر ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا، وہ آپ کے سامنے بھی شاید آپ نے پڑھا سنا بھی ہو دیکھا بھی ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا آنسر۔ اب بک میں تو اس سے بھی بڑا لکھا ہوا، میں نے انڈر لائن کر دیا، بیٹا آپ ان کو بھی اپنے الفاظ میں لکھے، لیکن میرے خیال میں یہ میں نے بڑے پراپر الفاظ میں لکھ دیا، آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ایکسپلین دا رول آف پاکستان ایئر فورس ان 1965 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کہ 1965 کی پاکستان اور بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کا کیا کردار تھا؟ تو پاک فضائیہ نے اپنی صلاحیت سے بڑھ کر جنگ لڑی، بہت بڑی جنگ لڑی، ایک فضائی جنگ میں اسکواڈن لیڈر ایم عالم نے صرف 1 منٹ میں فضا میں 5 بھارتی طیارے تباہ کر دیے تھے، یہ ریکارڈ ہے، دنیا میں ریکارڈ ہے کہ صرف 1 منٹ میں ایم عالم تھا ایک ہمارا اسکواڈن لیڈر، ٹھیک ہے، ایئر فورس کا، تو انہوں نے 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی طیارے تباہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی وٹ واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، دوسری آئینی ترمیم کیا تھی؟ اچھا بیٹا یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوتی ہے یا آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون ملک میں بنا ہوا ہے، ملکی حالات کے پیش نظر ان قانون میں جو چینجز کرنی پڑتی ہیں، تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، امینڈمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اب تک کوئی 18-19 ہو چکی ہیں، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو دوسری تبدیلی کیا ہوئی تھی؟ تو 1973 کے آئین میں دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے واضح کیا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو یعنی 1973 کا دور تھا یہ، اچھا یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا،
تو اس وقت جو قادیانی کا ایک نظام چلا ہوا تھا، تو اس وقت یہ شروع ہوا تھا کہ ان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر، اس وقت یہ بات آئین میں تبدیلی ہوئی کہ نبوت کا جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، رائٹ فور سوشل ریفارمز آف جنرل پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف کی 4 معاشرتی اصلاحات تحریر کریں۔ تو یعنی جنرل مشرف نے معاشرے میں بہت سی اصلاحات کی جب وہ صدر تھے، تو 4 لکھنی ہے ہم نے۔ سب سے پہلے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل، اخبارات اور رسائل متعارف کروائے۔ اچھا آپ کو بیٹا بات بتا دوں، ہم نے تو یہ وقت دیکھا ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف اس کے دور یا اس سے پہلے بس پی ٹی وی ہوتا تھا، اب دیکھیں کتنے ٹیلی ویژن آ گئے ہیں۔ ایک، ایئر فورس میں پہلی بار خواتین کو بطور فلائنگ فائٹر شامل کیا۔ آج کل ہمارے ایئر فورس میں خواتین بھی فلائنگ فائٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں ایئر فورس میں، اس نے انٹروڈیوس کروائی تھی سب سے پہلے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ فوج میں خواتین کو کیڈٹس اور انجینئرز کے طور پہ بھرتی کیا گیا، اس سے پہلے بیٹا فوج میں کیڈٹ اور انجینئر خواتین نہیں ہوتی تھی، مرد ہوتے تھے۔ حکومت نے قومی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں مختص کی، تو یہ زیادہ تر انہوں نے عورتوں کے لیے یہ چیزیں کی ہیں، تو یہ ماننے والی بات ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے وٹ از مینٹ بائی 1 یونٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی آئینی تاریخ میں 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ اچھا بیٹا یہ نا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہاں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا لفظ یوز ہوا ہے، یہ کیا مراد ہے؟ یہ جو اس وقت آپ کا بنگلہ دیش ہے نا، تو 1973 کی جو 1970 کی جو جنگ ہوئی تھی، 1965 کے بعد کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ہوا یہ تھا کہ جو اس سے پہلے یہ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ دونوں ایک ہی ملک تھے، مطلب بنگلہ دیش ہم سے ہی الگ ہوا ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان یہ ایک ہی ملک تھا پاکستان۔ بنگلہ دیش والی سائیڈ کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ذہن میں آ گیا، بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا۔ اچھا اب جو مشرقی پاکستان تھا نا، اس کو تو آلریڈی ایک صوبہ تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مغربی پاکستان تھے اس کے 4 صوبے، جیسے آج ہمارے 4 صوبے ہیں یا 5 صوبے ہیں، جو بنگلہ دیش تو وہ ایک صوبہ ہوتا تھا، اس کا نام وہ ڈھاکہ ہمارا ایک ہی صوبہ تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مغربی پاکستان ہمارا ملک تھا اس کے 4 صوبے تھے، تو اب ادھر ایک صوبہ ہے ادھر 4 صوبے ہیں، تو قانون بناتے ہوئے دستور سازی کرتے ہوئے رکاوٹ ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے نا، توازن بنانے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ کا نام دے دیا گیا، ایک یونٹ بنا دیا گیا، اس کو 1 یونٹ بولتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوا، اب مشرقی پاکستان کا بھی صرف ایک صوبہ ہے، اور مغربی کے 4 ہی جو ہمارے والے سائڈ کے 4 صوبے تھے ان کو ملا کر بھی ایک یونٹ بنا دیا گیا، تو ایک یونٹ ادھر ہے ایک یونٹ ادھر ہے، تو بیلنس ہو گیا تھا، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہم نے یہ 1 یونٹ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہے رائٹ دا اسلامک پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات تحریر کریں۔ اسلامی دفعات سے مراد ہے کہ جو 1962 کا قانون بنا تھا اس میں اسلام کے حوالے سے کیا کیا باتیں تھیں، کیا دفعات تھی؟ تو اس میں یہ باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد اللہ کا قانون ہوگا، اقتدار اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت اور اس کی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں 1962 کے آئین کے اندر جو ایک اسلام کے حوالے سے تھی، کہ جو صدر بنے گا وہ مسلمان ہونا چاہیے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے حکومت، عوام کے منتخب نمائندے اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ 4-5 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے وچ ریفارمز ور انٹروڈیوس ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرم آف میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں کون کون سی اصلاحات متعارف کرائی گئی؟ یہ تو آپ نے خود بھی دیکھی ہوں گی، 2022 سے 23 یہ جو 2 سال ہیں، اس میاں محمد شہباز شریف کی پہلی ٹرم تھی، یعنی پہلی بار وہ جب وزیر اعظم بنے تھے، تو دوران زراعت، صنعت، صحت اور تعلیم توانائی میں اصلاحات، یعنی ان شعبوں میں اصلاحات کی گئی تھی، زراعت کے شعبے میں، صنعت میں، صحت میں اور تعلیم میں۔ کون کون سی تھی؟ اہم اقدامات میں عوام کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے،
خدمت کارڈ جاری کیے اور کسان پیکیج کے ذریعے کسان کو اربوں روپے کے قرضے فراہم کیے گئے. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ہے وٹ از ڈسٹریبیوشن آف اسمبلی سیٹس ان گلگت بلتستان. جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے ان میں سیٹس جو ہیں، نمائندے جو ہیں، مین ایم پی ایز ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، تو تقسیم کیا ہے. تو اس کی بیٹا ٹوٹل 33 نشستیں، 33 سیٹیں. 24 پر انتخابات، 24 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ الیکشن ہوں گے. باقی جو 6 اور 3 سیٹیں ہیں، جو 6 نشستیں ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹ کے لیے ہیں. ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں بیٹا جس طرح کسی شعبے کے ایکسپرٹ، سائنٹسٹ. مثال کے طور پہ میں ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ رکھ لیتا ہوں اسمبلی کے اندر، تاکہ وہ آئی ٹی، ملک میں آئی ٹی کے حوالے سے اصلاحات لا سکے. تو یہ ٹیکنوکریٹس، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل کیا تقسیم ہے؟ ٹوٹل بھائی 33 سیٹیں، 24 پہ الیکشن ہوتے ہیں، 6 عورتوں کے لیے ہوتی ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے. تو یہ بیٹا ہماری ٹوٹل ایکسرسائز تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی. جی بچوں، تو اب اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں، انگلش میڈیم بھی اردو میڈیم بھی، دونوں کو ہی میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں بک پہ. پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، بک پہ بیٹا انگلش میڈیم مارک کر لیتے ہیں، پھر اردو میڈیم والے بیٹا تھوڑا سا ویڈیو کو آگے کر کے دیکھیں گے نا، تو پھر اردو میڈیم میں الگ سے ہی کروا دوں گا، ورنہ دونوں ڈسٹرب ہوں گے. پہلے ہم انگلش میڈیم کر رہے ہیں، آگے ویڈیو کر دیں بیٹا، پھر اردو میڈیم مارک ہوگا. ٹھیک ہے. تو چلیں جی، ہم پہلے ایکسرسائز پہ چل جاتے ہیں. کوشچن کیا ہیں ان کے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تیسرے چیپٹر کے ہم آ گئے، ہم ایکسرسائز پہ. یہ آ گئی ہماری ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن بیٹا پہلا ہمارا ہے جی، وین اینڈ وائی واز لیاقت علی خان گیون دا ٹائٹل آف قائد ملت. بیٹا یہاں لکھ لیں پیج 32، اس طرح لکھ لیں. اور اب ہم آ جاتے ہیں پیج 32 پہ. یہ ہمارا 32 آ گیا. اب یہ اس کو یہاں سے یہاں تک، یہاں سے سٹارٹ کر لیں اور یہاں تک اس کو مارک کر دیں، کافی ہے. ٹھیک ہے، بک پہ. اب نیکسٹ کوشچن پہ چلے جائیں. وٹ از مینٹ بائی دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک آف دا لیگل فریم ورک آرڈر. 35 پیج پہ، یہاں 35 لکھ لیں اور یہاں آ جائیں 35 پیج پہ. یہ میں 35 پیج پہ آ گیا بیٹا. یہاں سے اس کو کر کے یہاں سے سٹارٹ کریں اس کو، بلکہ میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں، یہاں سے سٹارٹ کریں اور یہاں تک. یہ ہمارا لیگل فریم ورک آرڈر ہو گیا. یہاں اسی طرح چھوٹا سا 2 لکھ دیں، یعنی یہ کوشچن نمبر ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوشچن نمبر 3 پہ آ جائے بیٹا. کوشچن نمبر 3 ہے جی ہمارا، ہاؤ واز دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 ایبروگیٹڈ. اس یہاں 59 پیج لکھ لیں کہ وہ کیسے ختم ہوا، اس کا خاتمہ کیسے ہوا. تو پیج 9، یہ بیٹا ہمارا پیج 59 آ گیا. پیج 59 پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے، یہ ادھر سے ان دا سے کرنا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن تک. یہ ہمارا پیج کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہو گیا. اب کوشچن نمبر 4 پہ آ جائیں. رائٹ دا پرائمری کاز آف 1948 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو اس کا پیج 53 پہ، پھر پیج 53 پہ چلے جاتے ہیں جی ہم. یہ آ گیا پیج 53 اور یہ آ گیا کوشچن نمبر 4 کہ کوز کیا تھا. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہاں سے سٹارٹ کریں اور یہاں تک، یہ کشمیر ایشو اس کا ریزن تھی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ آ جائیں جی 5ویں. واٹ از مینٹ بائی کانسٹیٹیوشن. تو پیج 61 اس پہ لکھ لیں اور 61 پہ اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہوئی ہے جی، یہ جو باکس والا ہے 5. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 6 پہ آ جائے. مینشن اینی 3 ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آف قائد اعظم محمد علی جناح. یہ پیج 31 پہ بیٹا آ جائے. کون سی ریفارمز ہیں؟ تو یہ ہمارا آ گیا 37 ہے. اس پہ میں آ جاتا ہوں. یہ پیج 31 آ گیا. ٹھیک ہے، یہ 31 پیج ہے. اب یہاں یہ دیکھیں کہ آپ ان میں سے نا کوئی سی 3 لکھ دیں. یہ میں نے بس یہ کنزیکٹیو شارٹ یہ تھی، آپ یہ 3 کر لیں، جو بھی 3 کرنی ہے یہ والی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہاں تک مارک کر لیں، یہاں سے یہاں تک کر لیں، جو آپ کو 3 آسان لگے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جی ہمارا، نیکسٹ کوشچن ہے جی، واٹ از میٹ بائی یوم تکبیر. پیج 47 پہ بیٹا. ٹھیک ہے، 47 پہ نیکسٹ کوشچن. اب پیج 47 پہ آ جاتے ہیں جی ہم. یہ پیج 47 ہے اور یہ یوم تکبیر کی. اب دیکھیں اس میں نا ورڈنگ آگے پیچھے ہے، مطلب ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، تو وہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر کے لکھا ہے. باقی کرتا تو میں یہی ہوں، ادروائز کوشچن آنسر تو میں ظاہر یہیں سے اٹھانا ہے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا میرا 8واں، ڈسکرائب دا بیک گراؤنڈ آف آپریشن بنیان المرصوص. 56 پیج پہ بیٹا آ جائیں.
یہ ہمارا آ گیا پیج 56. یہ بنیاد مرصوص کی جو 8واں کوشچن ہے، یہ پورا آپ کو لکھنا پڑے گا، یہ جو پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنا بڑا کوشچن ہے، آپ کیسے لکھیں گے بتائیں؟ تو اور اگر میں کہتا ہوں آپ سارا یاد کر بھی لیں، مطلب کر لیں، آپ بہت اچھے بچے ہوں گے، تو اتنا زیادہ بھائی لکھنے کا بورڈ میں آپ کے پاس 2 نمبر کا ٹائم ہوگا۔ اب اس میں سے ایسے کٹ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر کٹ لگایا تو پھر ایشو یہ ہوگا کہ آپ کو پھر وہ مطلب مسئلہ ہوگا، کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گی اور مارکس کٹ جائیں گے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اٹھایا یہاں سے، اس کو شارٹ کر دیا، ایزی کر دیا، لیکن فیکٹ سارے ڈال دیے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے، تو اس لیے میں وہ کوشچن آنسر کو اپنے سے لکھتا ہوں، ادروائز آنسر میں سارے بک سے اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اصرار ہوتا ہے سر مارک کریں مارک کریں، میں نے کہا چلے مارک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، ایکسپلین دا، یہ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، ایکسپلین دا رول آف پاکستان ایئر فورس ان 1964 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ 54 پیج پہ آ جائے، تو یہ ہمارا آ گیا جی پیج 50، یہ پیج 54 ہے بیٹا، اور یہ آپ کا یہاں سے یہ رول آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ختم کر دینا ایئر فورس کا رول، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ 9واں کوشچن ہے جی، ایکسپلین دا، یہ تو ہو گیا 9واں، سوری 10واں، وٹ واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو پیج 39 پہ آ جائے سیکنڈ کے لیے، جو امینڈمنٹ ہوئی تھی پیج 39، یہ 5 ہو گیا، یہ پیج 39، تو یہ سیکنڈ امینڈمنٹ پڑی ہوئی ہے بیٹا، یہاں سے سٹارٹ کر لیں اور یہاں پہ اس کو ختم کر لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، رائٹ 4 سوشل ریفارمز آف جنرل پرویز مشرف، پیج 50 پہ آ جائے، یہ ہم آ گئے جی پیج 50، یہ پیج 50 آ، اب جنرل پرویز مشرف کی 4 ریفارمز لکھنی ہے۔ اچھا اب دیکھیں سوشل ریفارمز، اب دیکھیں کوشچن آپ کا یہ ساری سوشل ریفارمز ہیں، اس میں سے اب نکالیں، کیسے نکالیں گے 4 ریفارمز؟ اب میں نے وہاں کیا کیا ہے، جو میں خود کوشچن ہے انہی میں سے 4 اٹھائیں، پوائنٹ بنا دی، آسان لکھا گیا، تو یہ بیٹا میں کرتا ہوتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ آپ کوشش کریں، جو میں نوٹس بنوا رہا ہوں میں بڑے، کیونکہ ہمارے اکثر بچے ٹاپر ان سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے لکھ لیں، اپنے نوٹس بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے پاس، وٹ از مینٹ بائی 1 یونٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان، تو پیج 58 بیٹا آ جائے، یہ ہمارا پیج 58 آ گیا، یہ جی پیج 58، یہ اب دیکھیں اتنا بڑا پڑا ہوا ہے اس میں، یہ اب ایسے ہی سیدھا سیدھا آنسر نہیں ہے، اس میں بھی میں نے تھوڑی سی سیٹنگ کی تھی، لفظوں کو آسان کیا تھا، بہرحال یہ پہ بک پہ یہاں تک مارک ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن بیٹا، رائٹ دا اسلامک پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن 1962، تو یہ ہمارا ہو جائے گا پیج 59 پہ، پیج 59، یہ اسلامک پروویژن ہو گیا، یہ آ جائیں جی یہاں سے یہاں تک 13ویں کا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ 14ویں پہ آ جائیں جی، وچ ریفارمز ور انٹروڈیوسڈ ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرم آف میاں محمد شہباز شریف، پیج 53 پہ آ جائیں گے، یہ پیج 53 اور یہ اس کی ریفارمز آ جائیں گے، ٹھیک ہے، 14 کا یہاں سے یہاں تک۔ اچھا، اس کے بعد آخری، وٹ از دا ڈسٹریبیوشن آف اسمبلی سیٹس ان گلگت بلتستان، تو یہ پیج 53 پہ، یہ بھی ادھر ہی ہے، یہ 15ویں کا کون سے پہ، 53 گلگت بلتستان کی جو سیٹس ہیں، پیج 50، ہاں یہ 15 پہ یہ پڑا ہوا باکس میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہمارا انگلش میڈیم کا ہو گیا، اب انگلش اردو میڈیم کا کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اردو میڈیم والے اب آ جائیں جی، یہ ہمارے کوشچن ہو گئے۔ پہلا جی، لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب کب اور کیوں دیا گیا، تو پیج 30 پہ، 30 نمبر پیج پہ آ جائیں جی، کب دیا گیا، تو یہ جی دیکھیں پڑا، یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں، یہاں مارک کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارا دوسرا، آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر سے کیا مراد ہے، یہ پیج 33 پہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں پیج 33 پہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ نا صحیح سلامت نہیں پڑا ہوا، مطلب یہ ٹیڑھا میڑھا کر کے پڑا ہوا ہے، کچھ یہاں سے بھی، یعنی یہاں سے شروع کریں، یہاں سے یہ نمبر، یہ پوری لائن بولیں اور یہاں تک کٹ لگا کے یہ والی لائن لکھ لیں آگے۔ اب میں نہیں کو تو سیدھا کر کے میں لکھتا ہوں، میں اپنے کوشچن کیوں لکھتا ہوں، کیونکہ بعض ٹائم سیدھے آنسر نہیں پڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے سنا دوں پھر آپ کہیں گے کہ
ये मेरे नोट से देख लो यार, वो सीधा सीधा आंसर पीछे बैक करके ना, जहाँ मैंने वीडियो बनाई है वो सीधा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 1956 पेज का जो आईना कैसे मनसूख हुआ, तो पेज 57। तो ये पेज 57 पे आ जाएं जी। ये हम आ गए पेज 57, और ये कैसे मनसूख हुआ जी, ऐसे मनसूख हुआ, यहाँ से शुरू करना है आपने और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट जी, चौथा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948 की बुनियादी वजह, पेज 51 पे आ जाए। तो ये मैं आ गया जी पेज 51 पे। ये जी कश्मीर है बुनियादी वजह, ठीक है बेटा, चौथा सवाल। इसके बाद आइन से क्या मुराद है, नेक्स्ट 59 पेज पे आ जाए। ये मेरा 59 पेज आ गया। ये बॉक्स क्वेश्चन होगा, ये आइन की डेफिनेशन पढ़ी हुई, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल कोई सी 3 इंतज़ामी इस्लाहात, ये पेज 29 पे है, पेज 29, ये पेज 29, ये आ गया हमारा। यहाँ से आप कोई सी 3 उठा लें, अपनी मर्ज़ी से उठा लें, ये 3 उठा लें। मैंने कंसेक्टिव यहाँ से यहाँ तक थी, आसान थी ना, याद रहने वाली थी कि कराची था दारुल हुकूमत। अदरवाइज़ आप कोई सी भी 3, इनमें 3 पॉइंट मार्क कर ले, मैंने ये मार्क कर दिया, आसान है। नेक्स्ट, योम तकबीर से क्या मुराद है, पेज 44 लिख ले बेटा यहाँ पे, और ये आ जाए जी पेज 44, ये आ गया पेज 44। अब योम तकबीर का भी जवाब सीधा सीधा नहीं पड़ा हुआ था, अब उसमें आपने थोड़ी डेफिनेशन बनानी है, डेट भी लिखनी है, तो वो मैंने क्वेश्चन आंसर में बना दिया, वो नोट से आप ज़रूर जाके पीछे देखें, ठीक है बेटा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। अब ये पेज 53 पे है। अब मैं आपको देखूँ नोट्स में मेन रीज़न क्या होती है, इसलिए मैं नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप फिर भी कहते हैं बुक पे मार्क करें, चले जी मार्क कर देते हैं। अब मैं आपको ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये बैकग्राउंड है, ये 2 नंबर का इतना ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। अब वो मैंने कि अब मैं ऐसा कर नहीं सकता, आप यहाँ तक कट लगा देंगे ना और कर लेंगे, चलो मैंने थोड़ा कर लिया है, मार्क्स कट जाएंगे, क्यों, आगे वाली बात आपने छोड़ दी है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है बेटा, कि इसी चीज़ को आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, वो ठीक है, तो वही मैंने किया है, ठीक है, अपने नोट्स में जो पीछे वीडियो में मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट जी, 1965 की पाकिस्तान और भारत जंग में पाक फ़िज़ाइया का किरदार, ये पेज 52 पे पड़ा हुआ है, यहीं पे देखें, ये यहाँ से आप मार्क करें और यहाँ तबाह किए तक, यहाँ तक आ जाएगा, ये 1965 आपने लिख देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दूसरी आईनी तरमीम क्या थी, पेज 36 पे पड़ा हुआ है, ये पेज 36 पे आ जाए। ये पेज 36, और ये आ गई हमारी दूसरी आईनी तरमीम, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ ख़त्म कर दें इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जनाब परवेज़ मुशर्रफ की 4 मुआशरती इस्लाहात है, पेज 48 पे आ जाए जी। ये मैं पेज 48 पे आ गया, और मुआशी इस्लाहात हमने लिखना, मुआशरती सॉरी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, और यहाँ अब इसमें भी देखिए लंबी लिखी हुई हैं, मैंने क्या किया, इनके 4 पॉइंट बना दिए और 4 लिख दी, वो याद जल्दी हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की आईनी तारीख में 1 यूनिट से क्या मुराद है, तो पेज 56 पे आ जाए बेटा, पेज 56। अच्छा जी, ये मैं आ गया पेज 56, ये आ गया, तो ये 1 यूनिट की। अब ये भी सीधी सीधी नहीं लिखी हुई, मतलब सीधा करके आंसर लिखना होता है, इसको भी मैंने सेट करके लिखा है, आसान करके लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, 1962 के आइन की इस्लामी दफ़ात, पेज 57 पे। तो ये जी 1962 की, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ ख़त्म कर दें, इस्लामी इस्लाहात में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में कौन सी इस्लाहात मुतारफ़ कराई गई, पेज 51 पे है जी। तो ये हमारा पेज 51।
یہ پیج 51، اس کو بیٹا یہاں سے سٹارٹ کر لیں، یہاں ختم کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی آخری، گلگت بلتستان کی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم کس طرح کی گئی، یہ بھی اسی پیج 51 پہ یہ جو باکس کا کوشچن، ٹھیک ہے بیٹا، یہ مارک ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، کوشش کریں جو میں نوٹس آپ کو بنا کے دیتا ہوں ان سے کر لیا کریں، وہ میں بڑے احتیاط سے بناتا ہوں، مجھے پتہ ہے بچوں میں میرے ٹاپر بچے ہوتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں آسان ہو اور آپ لوگوں کے لیے جتنی آسانی میں کریٹ کروں، تو ایک تو پھر میں سمجھا بھی دیتا ہوں، وہ یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں شارٹ ادھر سے کریں، ان کا ایک رجسٹر بنا لیں بجائے اس کے کہ آپ مارک کریں، ٹھیک ہے۔ خیر میں نے مارک کروا دیا کروں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔